السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم اسلامیت کی ریڈنگ کریں گے۔ ہم نے پڑھا تھا نا، اللہ سب دیکھتا اور سنتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں چیزیں بنائی تھیں تو کیا ہے، وہ ہمارے استعمال کے لیے بنائی ہیں۔ تو اللہ کیا کر رہا ہے، وہ ہمارا سارا کام دیکھ رہا ہے، اور دنیا میں جو بھی کام ہو رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا فرشتے اور شیطان، کہ جب ہمیں شیطان ورغلاتا ہے تو ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس سے آگے ہم کنٹینیو کریں گے۔ بچوں، آپ اس دعا کو اکثر پڑھتے رہیں، یعنی کہ کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں شیطان روز ورغلاتا ہے، ہر وقت ورغلاتا رہتا ہے نا، برے کاموں کے لیے بہکاتا ہے، جھوٹ بولنے کے لیے بہکاتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے، ہمیں وقتاً فوقتاً یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ کہ اس کا ترجمہ بھی میں نے بتایا تھا، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو بڑی عظمت والا ہے۔ تو کیا ہے کہ اس دعا کو ہم اکثر پڑھتے رہیں، شیطان آپ سے دور رہے گا۔ تو کیا، جب ہم پڑھتے رہیں گے تو کیا ہے، شیطان ہم سے دور رہے گا۔ یاد رکھیے، آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، چاہے چھپ کر کام کر رہے ہیں، چاہے ہم دنیا کو دکھا کے کام کر رہے ہیں، تو وہ سارے کام ہمارے کیا ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بات سے چھوٹی چیز سے بھی باخبر ہے۔ پہاڑوں، سمندر کی گہرائیوں میں موجود ہر ذرے کا حال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یعنی کہ پہاڑ کے اوپر جو چیز ہے، اور سمندر کتنا گہرا ہوتا ہے نا، سمندر کے اندر بھی جو باریک سا پتھر ہے، چھوٹا سا بھی پتھر ہے، اس کی بھی خبر اللہ تعالیٰ کو ہے، کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ بھی سن رہا ہے، اس کی بھی سن رہا ہے۔ وہ ہر وقت دیکھتا اور سنتا ہے۔ ابھی آپ نے کوئی بات بھی نہیں کہ صرف سوچے۔ اگر جیسے ہم کوئی بات سوچ رہے ہوتے ہیں، صرف دل میں ہمارا خیال آتا ہے، تو اس بات سے بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کیا سوچا۔ اگر جیسے ابھی میرے ذہن میں بات آئی ہے کوئی، ٹھیک ہے، اور آپ کے بعد ذہن میں کوئی آئے، تو کیا ہے، مجھے نہیں پتہ کہ آپ نے کیا سوچا، آپ کو نہیں پتہ میں نے کیا سوچا، لیکن اس کی ہمارے دل کی خبر بھی کس کو ہے، اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور آپ کیا کہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے کام کریں اور برے کاموں سے دور رہیں۔ یعنی کہ جب ہماری ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر کام سے واقف ہے، تو پھر کیا کریں، ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے۔ آگے دیکھیے، اب کیا دیکھ رہے ہیں، یہ پہاڑ پہ کیا کر رہی ہے، چونٹی چلی ہے۔ کسی کالی چٹان پر اگر ایک چونٹی بھی حرکت کرے تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، تو بچوں ایک واقعہ سنیے، اب یہ قصہ سنا رہے ہیں۔ بہت زمانے پہلے کی بات ہے، ایک بہت دانا عظیم شخص حکیم لقمان رہا کرتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ حکیم لقمان کا تعلق افریقہ سے تھا اور وہ حبشی تھے۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ دیکھا تھا۔ حکیم لقمان کی وہ باتیں حکمت اور دانائی کے بغیر نہیں ہوتی تھی، کہ حکیم لقمان جو بھی بات کرتے تھے اس میں کیا ہوتی تھی، ان کی حکمت ہوتی تھی، دانائی ہوتی تھی، کہ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ریزن ہوتا تھا۔ اور وہ جانوروں، پیڑ پودوں اور کیڑے وغیرہ کو غور سے دیکھا کرتے تھے، اور ان کی دانائی کی باتوں کی بنیادی انہی چیزوں کے مشاہدے پر ہوا کرتی تھی۔ یعنی کہ وہ دیکھتے تھے کہ چونٹی چل رہی ہے، کوئی بھی زمین پہ چیز چل رہی ہے تو اس پہ مشاہدہ کرتے تھے۔ پودوں پہ یہ پودے کس طرح ہیں، کس طرح ہل رہے ہیں، کس طرح بڑھ رہے ہیں، تو اس پہ ان کی وہ باتیں ہوتی ہیں، ریسرچ جیسے کرنا کہتے ہیں۔ بدقسمتی سے کچھ لوگوں نے انہیں پکڑ کر غلام بنا لیا اور فروخت کر دیا۔ غلامی کو اللہ تعالیٰ کا امتحان سمجھ کر انہوں نے قبول کیا اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ کم نہ ہونے دیا۔ قرآن مجید کی سورہ لقمان میں، اب یہ دیکھیں کتنے وہ بڑے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی کیا کر دی، ان کے لیے ایک آیت، ان کے اوپر ایک آیت نازل کر دی۔ سورہ لقمان میں حکیم لقمان کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک روز انہوں نے اپنے بیٹے کو دانائی کی باتیں بتائیں، یعنی کہ سمجھانے کی کوشش کی، بتاتے ہوئے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ماننا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، تو اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔
اور اللہ کا اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے. اور کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ اللہ کا. اس کے بعد اپنے ماں باپ کا. ماں باپ کا بھی کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. ماں باپ کا بہت خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ان کا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے. بیٹا اگر کوئی عمل چاہے رائے کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور آسمان میں زمین کی تہہ میں چھپا ہو کر کیا گیا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے. اب جیسے چھوٹی سی مثال لے لیں کہ اگر ہم کسی بچے کا ہم شرارت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بچہ آپس میں شرارت کر لیتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس نے تو ہمیں تو کسی نے دیکھا نہیں، ٹیچر نے نہیں دیکھا، مما نے نہیں دیکھا. اگر ہم نے اپنے بھائی کو تنگ کیا، چھوٹے بھائی کو تنگ کیا اور یہ دیکھا کہ ہمیں مما نے دیکھا ہی نہیں، تو ہم نے اس کو پریشان کر دیا اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ بول دیتے ہیں. تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں. اگر ہم چھپ کے مار رہے ہیں یا دکھا کے وہ کر رہے ہیں تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات سے واقف ہے. اس لیے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے نا، جب جھوٹ بولتے ہیں تو ہمارے منہ سے اسمیل آتی ہے، جس کی وجہ سے فرشتے ہمارے پاس سے چلے جاتے ہیں. ہمارے منہ سے اسمیل ایسی آتی ہے کہ فرشتہ ہمارے پاس سے ہٹ جاتے ہیں. اب ہمارے پاس سے فرشتے ہٹ جائیں گے تو ہم گندے کام کریں گے، ہم گندے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے، ہمیں اچھی باتیں کرنی چاہیے، ہمیں جھوٹ بالکل نہیں بولنا چاہیے. ٹھیک ہے. حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا نماز کی پابندی کرنا. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز نہیں پڑھتے نا، نماز کی پابندی نہیں کرتے نا، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز کی پابندی کرنا، لوگوں کو اچھے کام کرنے کا مشورہ دیتے رہنا، بری باتوں سے منع کرنا، اور جب کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنا. اور اگر ہم پہ کوئی پریشانی آ جائے، مشکل آ جائے تو اس پہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. لوگوں سے بے رخی نہ کرنا. اب لوگوں سے بے رخی کیا کرنا؟ نہ کرنا، کہ لوگوں سے بدتمیزی نہیں کرنی، منہ نہیں موڑنا، لوگوں سے اچھے برتاؤ سے پیش آنا ہے، اچھی بات کرنی ان کو. اب اچھے برتاؤ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہم سلام کر سکتے ہیں، ہم ان سے خیریت پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے بڑوں سے، اپنے چھوٹوں سے. زمین پہ اکڑ کر نہ چلنا، یعنی کہ زمین پہ کیسے؟ پیر پٹک کے اکڑ کے نہیں چلنا کہ ہمارے پاس تو اتنا پیسہ ہے، ہمارے پاس تو اتنی چیزیں ہیں، ہم تو یہاں گھوم سکتے ہیں، ہم وہاں. جیسے غرور آ جاتا ہے نا بیٹا، تو وہ نہیں کرنا. یعنی آہستہ بولنا. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ آہستہ بولنا چاہیے، کیونکہ بہت اونچی آواز گدھوں کی سی معلوم ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں اگر کوئی زور زور سے چیخ چیخ کے بولتا ہے تو اس کی آواز کس طرح لگتی ہے؟ گدھوں کی طرح لگنے لگ جاتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو ہمیشہ کوشش کیا کریں آہستہ بولا کریں، چیخ کے باتیں مت کیا کریں. اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے. اور سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھوں کی ہوتی ہے. آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کوئی گناہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سب دیکھتا بھی ہے اور کیا کرتا ہے؟ سب سنتا بھی ہے. تو آج کی ریڈنگ ہم یہیں تک رکھیں گے، انشاءاللہ اس کی آگے ایکسرسائز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.